ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو سماع موتا کا عقیدہ ہے یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، مجھے ذہن میں تو نہیں آ رہا کہ کس کا یہ مقولہ ہے، کہ معاویہ صحابہ کا پردہ ہے، معاویہ سارے صحابہ کا پردہ ہے، اگر یہ پردہ اٹھ گیا نا تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں بچے، اس لیے معاویہ کا دفاع کرو اور انہیں یہیں روکو۔ میں کہتا ہوں معاویہ سے پہلے ان کو یزید کے دروازے پہ روکو، اتھے رکو، آگے بعد میں بڑھنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک بعد میں جانا، پہلے یہاں رہو۔ تو سماع موتا کا جو عقیدہ ہے نا یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تحریر کیا، یہی لکھا انہوں نے۔ اگر جو قبر پہ بندہ کھڑا ہے اور اس بزرگ کو کہہ رہا ہے بابا میرے لیے دعا کر، بابا میری درخواست اللہ تک پہنچا، بابا مجھے شفا دے دے، یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کر اس بابے کو آواز لگا رہا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو کہ بابا میری بات کو نہیں سن سکتا، پکارے گا، نظر و نیاز دے گا؟ اگر عقیدہ ہو کہ وہ نہیں دیکھ رہا، سجدہ کرے گا؟ پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ میں آپ کو کسی جگہ پہ حوالہ لکھوا دوں گا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، میں نے یہاں کہیں لکھا ہوگا، آگے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ کسی جگہ پہ وہ آ جائے گا۔ التکشف میں التکشف حضرت تھانوی کی کتاب ہے التکشف، صفحہ 427 ہے، 427۔ یہ جو کہتے ہیں نا بھئی اشاعت و توحید والے علماء دیوبند کی بات نہیں مانتے اور یہ دیوبندی نہیں ہیں اور سارے دیوبند والے ہماری طرف ہیں، پڑھو نا التکشف، یہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے کیا میں نے بتایا؟ ہاں جی 427۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جس جگہ سماع موتا کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع واجب ہے۔ لفظوں پہ ذرا غور کریں جناب، وہاں انکار سماع کیا ہے؟ جس جگہ خطرہ ہو سماع موتا کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا۔ کیوں جی آج کل مردوں کے سننے کا جو عقیدہ ہے اس سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے؟ شرک سارا پھیل ہی اسی عقیدے سے رہا ہے۔ پہلا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں، ہماری ندا آواز سن رہے ہیں، پھر آگے شرک کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع واجب ہے۔ یہ تھانوی حضرات کہاں رہتے ہیں جی؟ اس کو نہیں پڑھتے؟ یہ تھانوی حضرات جتنے ہیں، یا تم نے حضرت تھانوی کو صرف کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، بے کتاباں چھاپی جاؤ تے حضرت تھانوی نو کھا دی جاؤ، تم لگے ہوئے ہو سماع موتا بیان کرنے۔ کتنے کہتے ہیں جی وہ ایک بندہ گیا قبرستان اور اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، نے کہا جا چل کسی مردے نو جا کے آنکھ، اندر سے آواز آئی، قبر سے نا آواز، یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی کے جو چاہنے والے ہیں وہ ذرا سامنے آئے نا جی۔ وہ ایک سیاسی بندہ پنجابی ڈیرے والا کہتا ہے بھائی فلانی پارٹی دے لوگ نیڑے نیڑے آ جان۔ تو
تھانوی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ ذرا نیڑے نیڑے آ جائیں. التکشف پڑھو نا. انکار سما واجب ہے. کون کر رہا ہے؟ اشاعت و توحید والے. ہم کر رہے ہیں انکار سما، ہم بیان کر رہے ہیں نا. وہ جو واجب تھا اس کو ہم ادا کر رہے ہیں. آپ تو انہی کے وکیل بنے ہوئے، اور وکیل بھی بلا اجرت. وہ میں کہا کرتا ہوں بھائی ہمارے جو نعت خان ہیں یا ہمارے جو واعظ ہیں سیف الملوک والے اور وارث شاہ کی ہیر والے اور قصے کہانیاں واز سکیاں سنیاں لکڑیاں اکٹھیاں کرنے والے، وہ لوگوں کا ذہن بنا کے نا امام باڑے کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور اندر کھڑے ہوئے ذاکر کو کہتے ہیں اتھو تک اسی لے آئے ہیں، اندر تو یہاں تک اسے ہم لے آئے، اندر تو بلا لے. یہ بھی جناب لوگوں کا ذہن بناتے ہیں. مردے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، حالات پوچھتے ہیں. اتھو تک لے آ کے بریلویاں نو آکھیا بے اتھو تائیں اسی لے آئے ہیں، اگوں ہن تسی سنبھال لو. پھر وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی، سنتے بھی دیتے بھی. یہ کہتے نہیں دیندے چھے کوئی نہیں. بریلویاں تے سنایا تے کچھ لیا، تسی سنا کے کی لیا؟ دیتے چھے تے کچھ نہیں، بس صرف وہ سنتے. تو یہ چور دروازہ ہے. شرک کو روکنا ہے تو اس کی تردید کرنی ہوگی، لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہو، بزرگ ہو، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اس دنیا والوں کا کلام، سلام، اذان، پیغام، آواز، ندا، صدا کچھ نہیں سنتا. یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ شرک میں آگے نہ بڑھیں.